حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو جہنم کے لیے مٹیریل تیار کیا ہے جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جنات میں سے بھی تیار کیا ہے اور انسانوں میں سے بھی تیار کیا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، بس یہ ان آیات کا ترجمہ کر کے بات کو کلوز کرتا ہوں، تو آپ اس کو یاد کر لیں، اگر اپنے اندر ہے تو آج سے اس کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو جہنم کے لیے مٹیریل بنایا ہے ان کے سینوں میں دل تو ہے لیکن خدا کی یاد سے غافل ہے، تفقہ سے خالی ہے، سمجھ سے خالی ہے۔ دل بھینس کے پاس بھی ہے، دل انسان کے پاس بھی ہے، آخر اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان بھینس کا دل تو ایک جانور کا دل ہے اور جو انسان کا دل ہے یہ تو مولا کا گھر ہے۔ تم اس میں دنیا بسا کے بیٹھے ہو، ہمارے نوجوان ہیں اس میں کوئی حسینہ بنا کے بیٹھے ہیں، حسینہ سجا کے بیٹھے ہیں، چلو دل تو دور کی بات ہے، ان کے موبائل ہی کھول کے دیکھ لیں تو بڑا کچھ مل جائے گا۔ کیوں جی؟ کہو کہ مولوی صاحب تو پٹڑیوں لے گئے، بڑے سونے چل دے پیسے کے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو ان کے موبائل کھول کے دیکھ لیں، پتہ نہیں وہاں سے کیا کچھ ہے، وہ فولڈروں کو لاک لگائے ہوئے، کوئی ہڈن کیے ہوئے، کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا کرتوت ہیں۔ جن کے موبائل صاف نہیں ان کے دلوں کا حال کیا ہوگا؟ کیوں جی بات سمجھ آ رہی؟ تو حق تعالیٰ حدیث مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان کسی چیز میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ہر دل میں نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب خلوت ہو جائے گی، خالی ہو جائے گا دل، حسن سے بھی خالی، دولت کی محبت سے بھی خالی، دنیا کے کسی عہدے سے بھی خالی، شہرت سے بھی خالی۔ جب دل ان ساری چیزوں سے خالی ہو جائے گا اللہ فرماتے پھر میں آ جاؤں گا اس دل میں۔ مولا کو دل میں لانا ہے تو یہ ساری گندگیاں نکالنا پڑیں گی۔ دیکھو بھی سیدھی سی بات ہے، آپ جس کمرے میں سوئیں آرام کریں، اگر وہاں پخانہ پڑا ہو، گندگی پڑی ہو، بدبو آ رہی ہو تو آپ کو نیند آئے گی؟ بولو تو صحیح۔ آپ کہیں گے جی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو گندگی ہو آپ کو نیند نہیں آتی، تو جس دل میں گندگی ہو وہاں مولا بھی نہیں آتے۔ یہاں گندگی صاف کرنے کے لیے تو جمع ہے، رات کے اس حصے میں دور دراز سے جو آپ آئے ہیں یہ مولا کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا تعلق حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے سن لو جو بھی مجھے پانے کے لیے نکلا ہے میں اس کو ملا ضرور ہوں۔ بس آج تک جب سے کائنات بنی ہے آج کے دن تک ایک بھی مثال نہیں کہ کوئی مولا کو پانے کے لیے نکلا ہو اور اس کو مولا نہ ملا ہو۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، دنیا کمانے کے لیے نکلا دنیا نہیں ملی، حسن کے پیچھے بھاگا حسن نہیں ملا، جہاں شادی کرنا چاہتا تھا شادی نہ ہوئی، کوئی منصب عہدہ چاہتا تھا ساری عمر گزر گئی وہ نہ ملا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب سے کائنات بنی ہے آج کے دن تک ایک بھی مثال نہیں ہے کہ کوئی مجھے پانے کے لیے نکلا ہو اور پھر اس کو اللہ نہ ملا ہو۔ ہمیں تم طلب تو کرو، دیکھو پھر ہم کیسے ملتے ہیں۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں اپنے ملنے کی گھات وہ خود ہی بتلاتے ہیں، خود ہی بتلا دیں گے، خود ہی تمہیں جوڑ لیں گے اپنی رحمت سے۔ اور جب ایک مرتبہ جڑ جاؤ گے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے آپ کو قبول کرا لو پھر اللہ تمہیں کبھی جانے ہی نہیں دیں گے۔ بھاگ جاؤ گے پھر آ جاؤ گے، پھر جناب محبت جوش مارے گی، پھر کسی نہ کسی دن آ جاؤ گے، 6 مہینوں کے بعد آ جاؤ گے، سال کے بعد آ جاؤ گے، فرمایا یہ محبت کھینچ کے لے آئے گی پھر تمہیں۔ آؤ میری محبت کی باتیں سنو، آؤ میرے محبوب کی شان سنو، آؤ میرے محبوب کی محبت کی باتیں سنو، پھر آ جائے گی دل میں محبت جوش مارے گی اور فرمایا پھر آ جاؤ گے تم اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ دل ہے ان کے پاس جو جہنم کے لیے مٹیریل لیکن اس میں مولا نہیں ہے، اور جو جنت کے لیے ہم نے مٹیریل بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں تو میں بستا ہوں، ان کے دلوں میں میرا محبوب بستا ہے۔ فرمایا میری محبت میرے محبوب کی محبت ہے، فرمایا ایسے لوگ ہم نے جنت کے لیے بنائے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے جہنم کے لیے مٹیریل بنایا ہے، آنکھیں ہیں
بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن عبرت سے خالی ہیں۔ عبرت کی آنکھ نہیں ہے ان کے پاس، آنکھیں ہیں، آنکھیں جانوروں کے پاس بھی ہے، انسان کے پاس بھی ہے۔ فرق کیا ہوا؟ انسان کی جو آنکھ ہے وہ اچھے بھلے کی تمیز کرتی ہے، برے بھلے کی تمیز کرتی ہے، وہ پہچانتی ہے۔ فرمایا کہ جو جنتی آنکھ ہے وہ بصیرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج ہی ہم بیٹھے تھے تو ہمارے ایک دوست نے کہا اسکول میں جب ایک بچے کو مار پڑتی ہے نا تو ہم پیچھے بیٹھے کانپ رہے ہوتے کہ میرا بھی نمبر آیا، لیکن ہم جب کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت نہیں سوچتے کہ کل کو میرا بھی نمبر آ جانا ہے۔ یہ ہے وہ بصیرت کی آنکھ، یہ ہے وہ عبرت کی آنکھ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو میرے محترم سامعین، آج لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس مرنے والا مر گیا، ہماری تو باری نہیں آنی۔ ہاں یہی تو غفلت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ بنائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا جو عبرت کی جگہ سے عبرت نہ پکڑے۔ آج کتنے لوگ ہیں عبرت کے مناظر آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا صبح کو ہنستے کھیلتے جا رہے تھے، شام کو قبر کے مہمان بن گئے۔ مائیں رو رہی ہیں، دودھ پینے والا بچہ قبر کا مہمان بن گیا، بچہ رو رہا ہے جی دودھ پلانے والی اماں قبر کی مہمان بن گئی، بیٹا رو رہا ہے شفقت کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا باپ قبر کا مہمان بن گیا، باپ رو رہا ہے جی نوجوان اکلوتا بیٹا قبر کا مہمان بن گیا۔ مگر افسوس کہ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ خود کہیں گے مولوی صاحب ایکسیڈنٹ میں اللہ نے بچایا، خود کہیں گے جناب فلاں بیماری میں اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ ظالموں جب خدا نے دوبارہ زندگی دی ہے اب تو عبرت پکڑو، اب تو توبہ کر لو، اب تو آنکھ کھول لو، ابھی بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ تو فرمایا کہ جو جہنم کے لیے ہم نے مٹیریل بنایا، جو جہنم کے لیے لوگ بنائے ہیں نا، وہ لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں مگر عبرت کی آنکھیں نہیں ہیں، اور جو ہم نے جنت کے لیے لوگ بنائے ہیں وہ ہر چیز سے عبرت پکڑتے ہیں۔ ہائے میرا بھی نمبر آنے والا ہے، مرنے سے پہلے داڑھی رکھ لو، مرنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی بن جاؤ، مرنے سے پہلے ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤ، مرنے سے پہلے جس کا دینا ہے دے دوں، نہیں دیا جا سکتا تو معاف کرا لوں، جو کسی سے زیادتی کی ہے معافی مانگ لوں، آج اس کے پاؤں پکڑ کے کھاتا صاف کرا لو، کہیں کل کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے اس کے اندر، کیونکہ ہم نے اس کو عبرت کی آنکھ دے دی ہے، وہ عبرت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا، جو ہم نے جہنم کے لیے مٹیریل بنایا ان کے کان حق سننے سے محروم ہیں۔ موسیقی سنتے ہیں مزے مزے سے، گانے سنتے ہیں مزے مزے سے، اگر ان کو قرآن سننا پڑ جائے موت پڑ جاتی ہے۔ چغلیاں سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں بڑے مزے مزے سے، بہتان سنتے ہیں بڑے مزے سے۔ بعضوں کو تو چغلی غیبت کے اندر ایسے مزہ آتا ہے جیسے بریانی کباب میں مزہ آتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر وہ کسی کی چغلی نہ سنیں۔ دکان پہ آ کے کسی کی چغلیاں سنیں گے، غیبتیں سے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ فرما رہے جو ہم نے جہنم کے لیے لوگ بنائے ہیں نا ان کو چغلیاں، غیبتیں، بہتان، موسیقی یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور فرمایا جو ہم نے جنت کے لیے بنائے ہیں انہیں قرآن اچھا لگتا ہے، حضور کا فرمان اچھا لگتا ہے۔ وہ میری محبت کی باتیں سنتے ہیں شوق سے، میرے محبوب کی محبت کی باتیں سنتے ہیں شوق سے، میری رحمت کی باتیں، میری مغفرت کی باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے کان دیے ہر وقت حق سننے کے لیے، بیتاب ہیں وہ کان۔ اور الحمدللہ اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ سعادت دی رات کے اس حصے میں واقعی آپ اللہ کی محبت کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام